الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کے لیے اس انسان کی ضروریات ہیں۔ کبھی ان ضروریات کی حصول کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، اللہ کامیاب کر دیتے۔ بظاہر کبھی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پروردگار سے مانگتا بھی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کے اندر کبھی پریشانیاں آتی ہیں، ایسے ہی انسان کی خواہشات ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ مل جائے، یہ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کے لیے انسان پہلے کوشش کرتا ہے، کوشش پر اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں تو دے دیتے ہیں۔ کبھی انسان کی خواہشات، ضروریات اور یہ پریشانیاں جب ختم نہیں ہوتی، خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو انسان کو ایک راستہ نظر آتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے دعا کروں۔ یہ انسان کی بڑی اچھی خواہش ہے، سوچ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ اور یہ چیز سنت بھی ہے کہ نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہماری ضروریات، خواہشات پوری کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں یہ نیک بندے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق اور بھی ہے، اس مخلوق کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس نورانی مخلوق کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے ان کے ذریعے سے ان کی معافی اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرواتے ہیں۔ میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیات ہے۔ یہ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ آیت سمجھ آ جائے۔ اللہ کی یہ نورانی مخلوق فرشتے اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرے جملے میں پروردگار نے فرمایا کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اگر بندوں کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں تو ان بندوں کے لیے سفارش کرتے ہیں جن کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ ان کا اپنا حال کیا ہے وہ چوتھے جملے میں بیان کیا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں،
خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ 4 باتیں بیان ہوئی۔ یہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کہتے نہیں ہیں، اور کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ کی اجازت کے پابند ہیں۔ انسان کی طرح آزاد نہیں ہے یہ تو اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اور اللہ کے امر کے بغیر یہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اس میں بھی اللہ کے پابند ہے۔ اور اللہ کے بندوں کے لیے اگر سفارش کرنا چاہیں تو جن کے لیے اللہ چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں، باقی کے لیے نہیں کرتے۔ ان 3 باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہنا، کرنا، سفارش کرنا، تینوں چیزوں میں یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن بندوں کے لیے یہ کہنا شروع کر دیں، کچھ کرنا شروع کر دیں، اللہ کے حضور سفارش کرنا شروع کر دیں، تو یہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور احادیث میں ہے یہ فرشتے بروز قیامت اللہ کے بندوں کے لیے سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دے دیں گے، کسی کا عذاب ہٹا دیں گے، کسی کے ساتھ کیا کریں گے، کسی کے ساتھ کیا کریں گے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ فرشتے جہاں آخرت میں بندوں کے لیے سفارش کریں گے، یہ دنیا میں بھی بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے، انہوں نے دعوت کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا رکھا، حدیث میں آتا ہے روٹی اور زیتون کا تیل، بس اور کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعوت کھائی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دعائیں دی۔ ہم جیسا مہمان بن جائے تو اعلیٰ قسم کا سالن نہ ہو، اعلیٰ قسم کا گوشت نہ پکا ہو تو ہم میزبان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ دعوت محبت کا نام ہے، پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے دعوت سمجھ لیا کہ پیٹ بھرے، حلق تک کھا لے، اس کا نام دعوت ہے۔ اس بندے نے محبت اور جذبے سے بلایا ہے، وہ سوکھی روٹی اور پانی بھی دے دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہمیں نبی کے اس عمل سے سبق سیکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں دعوت ہوتی ہے، دوست و احباب میں ہوتی ہے، جان پہچان والے میں ہوتی ہے، کھا کے آنے کے بعد شکوے شروع، شکریہ نہیں، دعائیں نہیں، شکوے شروع۔ یہ جلی ہوئی روٹی ہمارے لیے رکھی تھی، دال ہی پکا لی، سبزی پکا لی، یہ پکا لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے گھروں میں نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس نے دعوت دی ہے وہ سوکھی روٹی اور پانی دے دے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کی محبت اور خلوص ہے اس کا۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اور زیتون کا تیل آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے کھایا۔ کھانے کے بعد آپ نے 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ دی کہ روزے دار تیرے گھر میں افطار کریں۔ کیا عجیب بات فرمائی نبی نے، روزے دار لوگ تیرے گھر میں افطار کریں۔ دوسری دعا دی کہ تیرے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں، تیرے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ آج ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے نا،
فوتگی والے گھر میں بھی دیگیں لائی جاتی ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے کھاتے ہیں، وہ بیچارے غریب یتیم محتاج اور دوری پڑے رہتے ہیں۔ ادھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ہے نہیں اسلام میں، یہ ہم نے سب بنایا ہوا ہے۔ ادھر نبی فرما رہے ہیں تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ سوچئے نیک لوگ کھائیں گے، اس کھانے کے بعد جسم کے اندر طاقت ملے گی، وہ عبادت کریں گے، کتنا ثواب ملے گا دعوت کھلانے والے کو۔ نبی کی ایک ایک بات میں کیا کیا چیز پوشیدہ ہے۔ اور تیسری دعا دی، نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتے تیرے اوپر درود بھیجے۔ یہ درود کا کیا مطلب ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ابھی میں نے بات کہی کہ فرشتے قیامت کے دن انسانوں کے حق میں سفارش کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث میں وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں۔ کیا مطلب ہے اس درود کا؟ اس ایک لفظ کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَصَلَّتْ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فرشتے کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو سلت کا لفظ ہے، اس قسم کا جو لفظ نبی نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے اچھے بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تیرے اوپر بھیجے۔ تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باطن کو، اندر کو صاف کر دے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر جسم، کپڑے یہ ہم صاف کرتے ہیں، مگر اندر جو ہے بہت کچھ بھرا ہوتا ہے۔ اوپر سے بڑے کاٹن میں گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے نمازیوں والا چہرہ بنایا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، کسی کے لیے حسد بھرا ہے، کسی کے لیے کینہ بھرا ہے، کسی کے لیے غصہ بھرا ہے، اندر جھوٹ چھپا کے رکھا ہے، خیانتیں چھپا کے رکھی ہے۔ اس باطن کے صاف کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو سلت کا تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تیرے باطن کو بھی صاف کر دے۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ایک لفظ سے، فرشتے کی ایک دعا سے انسان کو اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ فرشتے جہاں آخرت میں انسان کے لیے سفارش کریں گے، یہ فرشتے دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جس انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے یہ عمل کرنے سے فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اور اگر میرے جیسا بدبخت آدمی ہو کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ عمل نہ کرے، اس کے خلاف کرے، تو شاید یہ فرشتے میرے لیے پھر اللہ کے حضور لعنت کی دعا کریں، رحمت کی نہ کرے، بد دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمالوں کی وضاحت کی جس کے ذریعے سے فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پہلا عمل، انسان جب رات کو سوتا ہے تو نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق سو جائیں، انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ وضو کر لے اور وضو کر کے سو جائے، اتنا سا کام ہے بس، اور ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک وضو کرنا کیا مشکل کام ہے، لیکن ہماری سستی، کاہلی اور غفلت، آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ اور کبھی کبھی تو حال یہ ہے کہ میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹا ہوں، فجر کی اذان تک سن لیتا ہوں۔ کام ہی ایسے کر رہے ہیں آج کل ہم لوگ، میں مزید وضاحت نہیں کرتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کام ہی ایسے کر رہے ہیں، پوری رات جاگ کر کے بستر پہ گزار دی، فجر کی اذان کان میں پڑ جاتی ہے، اب ہوش آتا، اچھا رات گزر گئی، چلو سو جائیں۔ ادھر نبی کیا فرما رہے؟ وضو کرے اور سو جائے، بس اتنا سا کام ہے۔ ملتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وضو کر کے سونے والے کے ساتھ اللہ کے فرشتے رات گزارتے ہیں۔ ہمارے تو اتنا ہی کافی تھا کہ فرشتے جو ہے ہمارے ساتھ رات گزار لیں، نورانی مخلوق ہے اللہ کی، نیک مخلوق ہے اللہ کی۔ پہلی چیز کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ انسان کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ دوسری چیز، جب یہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے، جتنی کروٹیں بدلتا ہے ہر کروٹ کے اوپر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ صرف وضو کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے، صرف وضو کر کے سونا کتنا آسان عمل ہے۔ فرشتہ ساتھ رات گزار رہا ہے، انسان کروٹ بدل رہا ہے، ہر کروٹ کے اوپر کہتا ہے اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں آیا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تیسری چیز وہ اس تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، جب یہ صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کتنی مہربانی کی ہم پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی مہربانیاں فرما رہے ہیں۔ ہم سوچیں ہماری رات کیسے شروع ہوتی ہے اور ہم رات کیسے گزارتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے اپنے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو جوڑتے ہیں یا شیطان کو جوڑتے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کرنے سے ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے جڑتے ہیں یا شیطان جڑتا ہے کتنا آسان کام، وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد سونا ہے۔ ہمارے نبی کا کتنا پیارا عمل تھا، جب نبی گھر میں داخل ہوتے پہلے مسواک کر کے دانت صاف کرتے تھے، مسواک کر کے دانت صاف کرتے تھے، پھر گھر والوں سے بات چیت کرتے تھے۔ کتنا خیال کہ میرے منہ کی بدبو سے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلے کے کپڑے جو ہے رنگین کر دیتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے میری بات؟ اگلے کے کپڑے جو ہے وہ رنگین کر دیتے ہیں، یا اگر رنگین کرنے والی نوبت ہمارے اندر نہ ہو تو اگلا ہم سے گردن گھما رہا ہوتا ہے، اتنی بدبو ہمارے منہ سے اٹھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا عمل تھا، روزے کے حالت میں دن بھر آدمی بھوکا رہتا ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، پیٹ کی وجہ سے، اللہ کے نبی مسواک فرماتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی راحت کا خیال۔ آج جتنی زیادہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے والے اس میں بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہم نے، ہم سے بڑا دنیا میں سمجھدار انسان کوئی نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دوسروں کو تکلیف دیتے اتنی زیادہ ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم ہر الٹے کام میں خوش ہوتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام گھر والوں سے بات چیت کرتے تھے، اور جب رات کو سونے لگتے تھے تو وضو کے اوپر آپ سویا کرتے تھے۔ یہ نبی کا عمل ہے۔ ہم امتی ہیں، نبی کی محبت میں ہی کر کے سو جائے کتنا فائدہ ہوگا، فرشتہ ہمارے ساتھ ہوگا، فرشتہ ہماری مغفرت کی دعا کرے گا۔ ایک تیسری حدیث میں نبی نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ آدمی سو جاتا ہے، وضو کیا، سو گیا، رات میں اچانک آنکھ کھل گئی، رات میں اچانک آنکھ کھل گئی، چونک کر کے اٹھ گیا، یا ویسے ہی آنکھ کھل گئی۔ نبی نے فرمایا
اس وقت اللہ تعالیٰ سے، غور سے سنیے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ دنیا مانگنی ہے دنیا مانگو، آخرت مانگنی ہے آخرت مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب ہمارا حال کیا ہے یہ بھی غور سے سنیے گا۔ صبح بیگم سے تذکر ہو رہے ناشتے پر، بیگم رات کو چونک کر کے اٹھاؤں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی بابے کو دیکھو جس کے پاس جا کے تعویذ لے کے آؤں۔ کوئی بابا کچھ نہیں کرتا، پتہ نہیں کن چکروں پہ پڑ گئے۔ آج جتنا آدمی فارغ ہے کچھ کام نہیں کر رہا، اس کو اتنے زیادہ بابے یاد آتے ہیں۔ اللہ نے اس کو دوسرے کام میں، سوچ گندی ہے نا تو دوسرے کام میں لگا دیا، چل اب دن بھر بابوں کے چکر کاٹتا رہے۔ او بھائی کچھ کھا پی لیا ایسا ہوگا، پیٹ کے کھانا موافق نہیں آیا، تیری آنکھ کھل گئی، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ابھی اس کو یاد آتا ہے کسی نے کالا پیلا ہرا نیلا کیا میرے اوپر، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ میرا عمل ہے، قرآن کہتا ہے میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میرے اندر خرابی آ رہی ہے۔ بیگم رات کو میں چونک کر کے اٹھ گیا، مجھے ڈر لگ گیا، مجھے خوف آ گیا، مجھے یہ ہو گیا، یہ تو یاد رہتا ہے، مگر نبی کا یہ فرمان یاد نہیں کہ رات کو اچانک آنکھ کھل جائے، اس وقت اللہ سے دنیا مانگے آخرت مانگے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ بابا یاد آ رہا ہے، اللہ یاد نہیں آ رہا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ مجھے میری روزی میں برکت دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میری مغفرت کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ سے مانگے۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دعا کرو گے اللہ قبول کریں گے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت ہمیں بابے یاد آ رہے ہوتے، فلاں بابا کے پاس جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ میرے ساتھ یوں ہو گیا، کیوں ہوا، یوں ہوا، اسی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اور شیطان ہمیں اللہ سے مانگنا بلا دیتا ہے۔ گھر میں کسی بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہم نے سیکھ لیا نا کہ رات میں آنکھ کھل جائے اللہ سے دعا کر، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں تاکہ وہ بچے آنکھ کے کان نہ کھائیں کہ جی میرے آنکھ کھل گئی، میں چونک گیا، میں ڈر گیا، میں یہ ہو گیا۔ اس کو سکھا دو بیٹا جب بھی آنکھ کھلے اللہ سے دعا کر دو، اس کو یہی سکھا دو، اللہ میرا خوف ختم کر دے، میرا ڈر ختم کر دے، یہی سکھا دو اس کو۔ یہ نہیں تو یہی سکھا دو کہ اللہ میرے ابا کی روزی میں برکت دے دے، یہ بھی نہیں سکھا سکتے۔ ہمارے گھر کے اندر سکون دے دے، یہ بھی نہیں سکھا سکتے۔ ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہمیں اسے کرنا نہیں ہے۔ آج اگر اس طرح کی کوئی موضوع ہوتا اور کہتے جی آنکھ کھل جائے، موبائل چلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ہم خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ پرانی باتیں لگتی ہیں، عجیب سی باتیں لگتی ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں جنہیں دین کی نئی بات پتہ چلتی ہے، اللہ رسول کی نئی بات پتہ چلتی ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لے آتے ہیں، اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، گھر والوں کو سکھاتے ہیں کیا کرو۔ اچھے لوگ بھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اکثریت بس دنیاوی چکروں میں پڑ گئے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ایک آسان سا عمل ہے جس سے ہم فرشتے کی دعا لینے والے بن سکتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے، بس اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے۔ رات کو وضو کر کے سونا ہے، خود بھی عادت ڈالیں، مگر گھر والوں پہ ڈنڈا نہ اٹھائیں، محبت سے سمجھائیں۔ میں نے خاص جملہ کہہ دیا، ہمارا مرد اس کا بھی ایک عجیب عالم ہے، جب کوئی عمل کرنے لگ جاتا ہے کہ پوری دنیا کرنے لگ جائے، اور جب تک میں نہیں کرتا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، نہ ڈنڈا نہیں اٹھا رہا۔ سب سے پہلے دعا کریا کریں، اللہ میں کرتا ہوں میرے بھائی کو، میرے مسلمان بھائی کو، فلاں کو بھی توفیق دے کرنے کی، پھر اس کو محبت سے سمجھانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ گھر والوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، پیار محبت سے سکھائیں۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے ہم فرشتے کی دعا لینے والے بن سکتے ہیں،
یہ میں نے کچھ عرصے پہلے بیان بھی کیا تھا، لیکن آج اس موضوع میں دوبارہ آ گیا ہے، اس کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ بھی بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے اگر دل میں آ جائے۔ کیا ہے؟ مسجد میں آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد ابھی نماز میں وقت ہے، جماعت میں وقت ہے، مسجد میں آ کر جماعت کی انتظار میں بیٹھ گیا، مسجد میں آ کر وضو وغیرہ کیا اور جماعت کی انتظار میں بیٹھ گیا۔ کیا ملتا ہے اس کے اوپر؟ پہلی بات، نبی نے فرمایا یہ مسجد میں صف میں جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہ نماز میں ہے، حالانکہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نماز میں ہے، وہ ثواب ملتا ہے جو نماز کی حالت میں ملتا ہے، وہ ثواب ملتا ہے جو نماز کی حالت میں ملتا ہے۔ انتظار میں بیٹھا ہے کہ جماعت ہوگی، میں جماعت سے نماز پڑھ کے جاؤں گا، اس انتظار کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ نماز میں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیتا ہے، ہم بھی مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں اور جماعت میں 10 منٹ 12 15 20 منٹ ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آنے کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے گھر میں بھی ہم نے دنیا والوں کو نہیں چھوڑا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹائم پاس، یہ ٹائم پاس کا وقت نہیں ہے، یہ وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے، اس کو قیمتی بنانے کا وقت ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر موبائل میں لگے ہوئے، ہم نے اس کو فیشن بنا لیا ہے، عقل مندی کی سوچ بنا لیا، عقل مندی کا کام بنا لیا ہے، سمجھتے بہت بڑے عقل مند ہیں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسجد کا امام تک کیوں نہ ہو وہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ میں کروں یا آپ کریں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ وقت کس کام کا ہے؟ یہ وقت اس کام کا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اس وقت بیٹھ کر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس کے پڑھنے کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھ کر موبائل سے کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہے کتنا اچھا اور کتنا عجیب کلمہ ہے، عجیب کا مطلب سنیے، قیامت کے دن انسان اگر یہ کلمہ لے کر ترازو میں تلوانے چلا جائے تو اس کلمے کی وجہ سے اس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ کلمہ لے کے چلا جائے کہ اس کو تول لو، اس تولنے کی، اس کلمے کی وجہ سے اس کا تول، اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معاف بھی کر دے، عافیت کی زندگی بھی دے دے، والمعافات الدائمہ، اور میری معافی کی صورت ایسی ہو جو ہمیشہ چلے، دنیا میں بھی چلے آخرت میں بھی چلے۔ کیسے پیارے کلمات ہیں۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ اس وقت بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا لو اللہ کے حضور، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھول گئے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ اس وقت فرشتہ کیا دعا دیتا ہے؟ جب یہ جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے اس وقت فرشتہ 2 دعائیں دیتا ہے۔ اس نماز کے انتظار کرنے والے کو فرشتہ 2 دعائیں دیتا ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو معاف کر دے، دوسری دعا دیتا ہے اے اللہ اس کے اوپر اپنا رحم اتار دے، اس پر رحم فرما دے۔ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں آیا کہ انسان جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے اور جب تک بیٹھا ہے 2 باتیں فرمائی نبی نے۔ پہلی بات
مسجد میں بیٹھا ہے انتظار میں، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ایک دوسری بات کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو تکلیف نہ دے، دو باتیں فرمائی، وضو نہ ٹوٹ جائے اور کسی کو تکلیف نہ دے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم اتار دے۔ اس میں ایک بات تو بڑی اچھی ہے کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے تو بیٹھا رہے گا، لیکن دوسری بات بڑی خطرناک ہے کہ جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دے، میرا جملہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم آ کے دوسروں کو تکلیف ہی دیتے ہیں۔ کبھی آ کے مسجد کے بٹن پکڑ لیتے زور زور سے، کبھی پنکھا چلا رہا، کبھی لائٹ چلا رہا، کبھی دروازے پٹخ رہے ہیں۔ یہ ہماری مسجد میں جوتے کے ریک یا آڑ رکھی ہے، زور زور کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، پوری مسجد میں اس کے چر چر کی آواز گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن میں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری اس حرکت سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ ہماری سستی کا یہ عالم ہے، یہ ہماری مسجد کے جو دو کونے کے دروازے ہیں اس میں آڑ لگا دیتے ہیں کہ فرض پڑھ کے اگر کوئی جانا چاہے تو سہولت سے چلا جائے، کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہ ہو۔ اب جب دو جوڑتے ہیں تو وہ جوڑ دی ہیں، یہاں سے نہ گزرو، برابر 2 فٹ کے بعد راستہ نہیں، ہم ان دونوں کو کھول دیں گے، چیر دیں گے، بیچ میں سے ہی جائیں گے۔ یہ تو میرے باپ کا گھر ہے، میری دادا گیری چلے گی، یہیں سے جاؤں گا، تم کون ہوتے ہو؟ خدا کی قسم سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے، اس کی عقل مندی پر اسے سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے۔ کتنا پیارا آدمی ہے ایمان سے، 2 فٹ کے برابر میں راستہ بنا، وہاں سے چلے جا، نہیں نہیں، یہ جو رکاوٹیں آپ نے 2 جوڑی ہے نا، میں بیچ میں سے اس کو چیروں گا، بیچ میں سے ہی جاؤں گا، کس کا باپ مجھے روک سکتا ہے؟ واہ انسان، کیا کہنے ہیں تیرے۔ اس میں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اکثر بڑے پڑھے لکھے سمجھدار بھی ایسی کرتے ہیں، اور 2 فٹ کے بعد راستہ بنا، وہاں سے چلا جا، اس کو چیرنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا، یہاں سے ہٹانا، اچھا پھر ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔